یہ ماں باپ کی طرف سے یا فوت ہو جانے والے بہن بھائیوں کی طرف سے قربانی اگر آپ کریں تو وہ واجب کے تو نہیں، وہ تو ایک احسان کے طور پہ آئے گی نا۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ پر احسان کرنا چاہیے، اگر قربانی آپ نے ان کی طرف سے کی ہے جو فوت ہو چکے ہیں تو اس کا گوشت پھر آپ قربانی کے گوشت کی طرح آپس میں تقسیم نہیں کر سکتے، وہ سارا کا سارا غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں، مسکینوں کو دیا جائے گا۔ وہ آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے؟ آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اچھا، جزاک اللہ خیر، یہ ایک نئی چیز پتہ چلی ہے، یعنی یہ فرق ہوا نا، جو آپ احسان کے طور پہ کرتے ہیں وہ آپ اس میں اپنا حصہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، قربانی کے جانور میں حالانکہ 3 شریک ہیں، بلکہ سارا گوشت بھی خود کھا سکتے ہیں اصل میں تو تقوی ہے۔ تو باقی قربانی کا جانور اگر کسی مواتا کی طرف سے ہے جو فوت ہو چکے ہیں، کسی کی طرف سے اگر آپ نے کی ہے مکمل جانور، اگر ان کی عبادت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت کو قبول کرے، اگر آپ نے والد کی طرف سے یا اپنی والدہ کی طرف سے اگر قربانی کا جانور ذبح کیا ہے تو پھر وہ سارا کا سارا صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور اس وقت میں کوئی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتا ہے تو اس میں اختیار ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ کی ذات حیات میں ہے اور آپ صلی اللہ کی ذات کو کسی ثواب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر کو ہدیہ دیا جاتا ہے، ثواب بخشا نہیں جاتا، ثواب ہدیۃً دیا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ دوبارہ فرمائیے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں امت کی طرف سے، ہاں، حیات ظاہری اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں ہے، لیکن حیات باطنی تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے نا۔ اچھا، اور امت کی طرف سے؟ اور امت کی طرف سے جب کریں گے تو اس میں وہ کیونکہ ثواب ہے، وہ ثواب کے اندر آپ اس کو کھا سکتے ہیں، سارے شریک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عبادت جو ہوتی ہے وہ کسی ایک کی طرف سے ہوتی ہے، اور عبادت جب آپ کریں گے یعنی ایک جانور آپ نے اپنے والد کی طرف سے ذبح کیا ہے تو اب وہ عبادت قربانی کی آپ نے اپنی کرنے کے بعد اپنے والد کی ہے، تو اب والد کیونکہ دنیا میں زندہ نہیں ہے تو اب اس کا جو مال ہے کیونکہ وہ اختیار رکھتا تھا کھانے پینے کا، خرچ کرنے کا، تو اس لیے اس کو صدقہ کرنا ہوگا سارا کا سارا۔ تو مفتی صاحب یہ امت بھی اس چیز زمرے میں نہیں آتی ہے کہ جیسے والد کی لکھی امت کی بھی لکھی نہیں، آپ نے؟ امت اس لیے نہیں آ سکتی کہ امت کو آپ نے ایک قربانی میں آپ ساری امت کو شریک نہیں کر سکتے، وہ ثواب ہے۔ میں نے ابھی بتایا تھا کہ قربانی اگر آپ اپنی ذاتی بھی کر رہے ہیں تو آپ ساری امت کو شریک کر سکتے ہیں ثواب میں، نہ کہ عبادت میں۔ عبادت میں آپ صرف اپنی عبادت پوری کریں گے، پوری امت کو آپ ایک جانور میں شامل نہیں کر سکتے، عبادت نہیں ہے، وہ ثواب ہے، اس لیے تو فرق ہے جی جس صحیح۔ کی وجہ سے مغالطہ لگتا ہے اہل حدیث حضرات کو۔